أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا أو كما قال عليه الرحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، خیر و بھلائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، رسول عربی، کوکب روز محشر، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے زنا اور اس کی سنگینی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس دین کا علم بردار بنایا، وہ دین ہمیں سراپا عفت و پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو سب سے زیادہ فحش امور اور بے حیائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہو۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ہر اس راہ کو بند کر دیا جو راستے فحش امور کی طرف، بے حیائیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آپ عام کر دیں کہ ظاہر و باطن فحش امور جو بھی ہو سکتے ہیں، فحش امور کی طرف جو بھی اسباب لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس بات کا اعلان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے مابین کر دیں۔ معصیتوں کا سربراہ بلا شبہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی بابت ایک الگ آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اس سے بچتے رہو، اس کے اسباب سے کوسوں دور رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو بھی اسباب زنا سے قریب کر سکتے ہو ان تمام اسباب سے بچتے رہو، اس وجہ سے کہ ایک بے حیائی ہے، بدکاری ہے، فحش امر ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک انسان جن آنکھوں کے ذریعے زنا کرتا ہے،
جن پیروں کے ذریعے زنا کرتا ہے، جن ہاتھوں کے ذریعے زنا کرتا ہے، کل یہ تمام اعضائے جسمانی کے تعلق سے بلا شبہ اسے جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت جو یہ نگاہیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت جو یہ کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت جو یہ دل دیے ہیں، یہ تمام اعضائے جسمانی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے سوال کرے گا، اس غلاظت میں ہم مبتلا ہوں گے۔ اللہ جب یہ پوچھے گا ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی ہاتھوں کا کیسا استعمال کیا، پیروں کا کیسا استعمال کیا، نگاہوں کا کیسا استعمال کیا، اس موقع پر ہم کیا کہیں گے؟ ہماری زبانیں جھوٹ بولنے بھی اگر چاہیں گی، اللہ تعالیٰ اس موقع پر زبانوں پر تالا لگا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ منہوں پر تالا لگا دے گا، زبانیں گفتگو نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت جو ہاتھ عطا کیے تھے، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گفتگو کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت جو یہ پیر دیے تھے، کل قیامت کے دن یہ پیر جو کچھ دنیاوی زندگی میں ہم نے کیا ہے، ان پیروں کے ذریعے، ان ہاتھوں کے ذریعے، ان نگاہوں کے ذریعے، ان کانوں کے ذریعے، ان زبانوں کے ذریعے، یہ تمام اعضائے جسمانی کل قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نگاہیں دی ہیں یہ بھی زنا میں مبتلا ہوتی ہے۔ نگاہوں کا زنا یہ ہے دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا چل کر کے جانا ہے، اور دل یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں ایک انسان کی تصدیق کرتی ہے یا تو تکذیب کرتی ہے۔ وہ کون سی شے ہے؟ شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ اس کے بعد یا تو جھٹلا دیتی ہے یا تو تصدیق کر دیتی ہے، اس غلاظت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس دین کا علم بردار بنایا ہے، اس دین کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نظام عفت کا ایسا سسٹم بنا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بابت یہ اعلان کیا جو لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بابت بیان فرماتا ہے، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ المومنون کو آپ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کامیابی کی ضمانت دی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کی وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے مومن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہ ایسے مومن کامیاب ہو؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کے اوصاف میں ذکر کیا ہے کہ وہ زنا سے کوسوں دور رہتے ہیں، زنا کے اسباب کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کے اوصاف کو ذکر کیا، انہی اوصاف میں سے یہ وصف بھی ذکر کیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، ربوبیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رب گردانتے ہیں، عبودیت کے معاملے میں رب العالمین کی صرف عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اعمال اگر کوئی کر لے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب عظیم سے دوچار ہوگا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اعمال ذکر کیے گئے اتنے برے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر گناہ کو دوہرا کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا اور ذلت و خارجی کی زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے یہ اوصاف میں ذکر کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو مومنین کامیاب، یہ اوصاف مومنین کے کیوں نہ ہو؟ اس وجہ سے کہ جس سماج کے اندر عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہ ہو،
جس سماج کے اندر عزت و آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہو، جس سماج کے اندر بہنیں محفوظ نہ ہو، جس سماج کے اندر ڈاکٹرز محفوظ نہ ہو، جس سماج کے اندر بیٹیاں محفوظ نہ ہو، آپ بتائیے، اندازہ لگائیے، کیا اس سماج کے اندر خاندانوں کا کوئی تصور رہ جائے گا؟ برادریوں کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ہے کوئی جو مجھے یہ ضمانت دے دے، کس بات کی؟ زبانوں کی ضمانت دے دے، شرمگاہوں کی ضمانت دے دے، میں اسے رب العالمین کی تیار کردہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، غور کریے کہ اسلام کے اندر ناحق طور پر جان لے لینا، اگرچہ وہ جان کافر ہی کی کیوں نہ جان ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ اس ٹکڑے سے اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کی جان کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، بالخصوص مومن کے جان کی، اس کے باوجود بھی ایک شادی شدہ جوڑا اگر زنا جیسے غلیظ امر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کو حلال ٹھہرا دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں ٹھہرایا صرف 3 اسباب کی بنیاد پر۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کہا السید الزانی، ایک ایسا انسان جو شادی شدہ ہے، اس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس بیوی ہوگی، اگرچہ اس کی بیوی مطلقہ ہو گئی ہو یا وفات پا گئی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ زنا جیسے غلیظ امر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی اس کے خون کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سبب بیان فرمایا والنفس بالنفس، کہ قصاصاً اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے خون کو بھی حلال ٹھہرایا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، جماعت سے علیحدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے خون کو حلال ٹھہرایا اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہے، وہ بیان فرماتے ہیں لا اعلم بعد القتل ذنبا اعظم من الزنا، کہ میری نگاہ میں قتل کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے بلا شبہ وہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بہت غلیظ امر ہے، بہت غلاظت والا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو اس ناحیے سے متنبہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب بھی شریعت اسلامیہ کے لوگ کو فالو کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل بھی کیا گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں قصہ کو ذکر کرنے کا کہ آپ صحابی رسول کے ایمان میں شک کرنے لگے، یہ معنی نہیں ہے۔ ان کے ایمان کو اگر آپ کو جاننا ہے، اسی قصے سے آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے ایمان والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس غلیظ امر میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ شادی شدہ تھے، اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے جب کوئی معاملہ کورٹ تک پہنچ جاتا ہے سزا مل کر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنا چاہا کہ یہ معاملہ اپنے تک رکھو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کا بلا شبہ ایمان تھا۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اگر توجہ نہیں دیا، چاہتے تو اس معاملے کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے، لیکن انہیں یہ یقین تھا اگر دنیاوی زندگی میں حد لگا دی گئی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا جیسے غلیظ امر میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی دوبارہ بھی توجہ نہیں دیتے کہ اگر مجھ تک یہ معاملہ آ گیا، ثابت ہو گیا ثبوتوں کی بنیاد پر، تو سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ثبوت لانے کا حکم دیتے ہیں۔ ثبوتوں کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر خود عمل کر کے اس صحابی رسول کو سنسار کر دیا۔ بلا شبہ یہ قصہ ذکر کرنے کا حتمی طور پر یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر ایک انسان سوال اٹھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی،
तमाम सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह ताला ने आइडियल बनाया और कामयाबी का ये मेयार तय किया। जो लोग अल्लाह के नबी के तरीके पर अमल करेंगे, सहाबा के तरीके पर अमल करेंगे, बिलाशुबा कल क़यामत के दिन वही कामयाब हो सकते हैं। बतलाना ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में जब ये मामला आया था, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले होने के बावजूद भी इस हुक्म पर अमल किया। इसी वजह से जब जिना का ये हुक्म नहीं आया था, उससे माक़बल अल्लाह ताला ने एक दूसरा हुक्म दिया था। बाद में उस हुक्म को मंसूख करके इस हुक्म को नाफिज किया गया। वो कौन सा हुक्म था? अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा के अंदर जिक्र किया कि जब एक शादीशुदा जोड़ा इस गलाजत में मुब्तला हो जाए, शादीशुदा जोड़ा इस गलाजत में जब मुब्तला हो जाए, अल्लाह ताला ने पहले ये सजा मुतय्यन की थी कि ऐसे जोड़ों को घरों के अंदर कैद कर लो जिंदगी भर। ऐसे लोगों को घरों के अंदर कैद कर लो, जिंदगी भर उन्हें बाहर ना आने दो, इल्ला ये कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाए। ये शादीशुदा जोड़े के लिए हुक्म हुआ। अल्लाह ताला ने कुंवारे लोगों के लिए ये हुक्म दिया था कि अगर ये जिना की गलाजत में मुब्तला हो जाए तो उन्हें डांटो डपटो, इन्हें लोगों के माबैन मशहूर करो कि इतने बड़े गलील अम्र में मुब्तला हो गए हैं, अगर वो लोग तौबा कर ले तो उन्हें छोड़ दो। इस वजह से कि अल्लाह ताला तौबा करने वाला हद दर्जा तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मंसूख करके सूरतुन नूर में बयान फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर कुंवारा एक इंसान जिना में मुब्तला होता है, चाहे वो इंसान मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने बयान फरमाया ऐसे लोगों को 100 कोड़े लगाओ, वला ताखुदकुम बिहिमा राफा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला के हद के निफाज में जर्रा बराबर भी रहमदिली का मुजाहरा ना किया जाए अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है और यौम आखिरत पर है। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और इस तरह एक मोमिनीन की जमात इस पर गवाह बन जाए कि इन लोगों को सजा दी जा चुकी है। और अल्लाह ताला ने शादीशुदा जोड़े के लिए क्या सजा मुतय्यन किया? माइज़ बिन मालिक अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी ने एक दूसरी हदीस के अंदर एक और सजा बतलाई है। कहा ऐसे लोगों का माशरती तौर पर बायकाट कर दिया जाए, ऐसे लोगों को सजा देने के बाद माशरती तौर पर बायकाट कर दिया जाए, समाजो मुआशरा से बेदखल कर दिया जाए, ताकि अगर किसी का इरादा भी हो इस गलीज़ अम्र में मुब्तला होने का तो इस माशरती बायकाट के जरिए, इस सजा के जरिए वो नसीहत हासिल करे, इस सजा के जरिए वो इबरत हासिल करे। आप देखिए हमसे पहले जो जमाना गुजरा था कितना सुनहरा दौर था, जिस जमाने के अंदर इमाम शाफी रहमहुल्लाह जैसे किबार अहले इल्म पाए जाते थे। आप उनके ईमान का अंदाजा लगाइए। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने ये वाकया जिक्र किया है। वो कहते हैं कि अल्लामा शाफी रहमहुल्लाह इस बात को नापसंद किया करते थे कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को और इसी तरह अपनी बेटियों को ज्यादा देर तक देखें, कहीं ऐसा ना हो ये जो माएं हैं, ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं, इनके ताल्लुक से गलत फतूर हमारे जहनों में आने लगे। ये कौन कह रहा है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह जैसे जलील कदर आलिम दीन का ये हाल है। और हम जिस समाजो मुआशरा के अंदर जी रहे हैं, जब हम कोई अखबार उठाते हैं, कोई मैगजीन उठाते हैं, कोई भी ऐसा खबर या ये कि अखबार का कोई पन्ना नहीं होता जिसमें 2-4 केसेस दर्ज ना हो। ये कोई ये मामूली मसला नहीं है। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर, जिस करिए के अंदर जिनाकारी और बदकारी आम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम के अंदर अपने अजाब को उतार देता है। अजाब की क्या नौइयत होती है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजाब की शक्ल ये होती है, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियों को उतार देता है जो बीमारियां हमसे पहले नहीं पाई जाती थी। हमारे असलाफ ने, हमारे गुजरे हुए लोगों ने ऐसी ऐसी बीमारियों को नहीं देखा, सामना नहीं किया। हम जिस समाज में जी रहे हैं, गौर करें, अंदाजा लगाएं, ऐसी ऐसी बीमारियां पाई जाती है कि एक इंसान उसका नाम तक नहीं जानता। ये क्या है? बिलाशुबा जिना और बदकारी का आम होना। जहां क़यामत की निशानियां हैं, वहीं पर अल्लाह ताला बतौर सजा ऐसी ऐसी बीमारियों को उतार देता है जो बीमारियां हमसे पहले नहीं पाई जाती हैं। बिलाशुबा इस नाहिये से भी हम सबों को गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने एक तो सजा मुतय्यन की है दुनियावी जिंदगी के अंदर, और उखरवी जिंदगी के अंदर भी एक सजा को मुतय्यन किया है। सही बुखारी की रिवायत है,
صحابہ کرام غالباً حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو باتیں اکثر بتلایا کرتے تھے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم نے آج رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی دیکھتا تو بیان کرتا، اور اگر کوئی نہیں دیکھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے انکار کر دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صبح کو بیان فرمایا کہ آج رات میں 2 فرشتے آئے تھے، 2 لوگ آئے تھے جو مجھے لے چلتے ہیں ایسی جگہ پر، ایسے لوگوں کے پاس سے گزارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا ان فرشتوں نے، ایسے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا ان فرشتوں نے. میں نے سوال کیا تھا اور وہ دونوں فرشتے بعد میں جواب دیتے ہیں. ایسی قوم کے پاس سے بھی گزر ہوتا ہے، یا یہ کہ ایسے لوگ کے پاس بھی سے بھی گزر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک گزر ایک تنور کے پاس سے ہوا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس تنور کے اندر سے رونے کی، چلانے کی، شور کی آوازیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے جھانک کر کے دیکھا، اس میں کچھ ننگے مرد تھے، اس میں کچھ ننگی عورتیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی تھی اس وجہ سے کہ دنیاوی زندگی میں وہ بدکاری جیسے قبیح جرم میں مبتلا تھے. سزا کیا دی تھی کہ اس تنور کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. جب وہ آگ کی لپٹ ان ننگے عورتوں کو، ان ننگے مردوں کو لے لیتی، وہ زور زور سے چلانے لگتے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر ایک سزا متعین کی تھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی ایک سزا متعین کی ہے. ممکن ہے ہم ایسے سماج میں رہتے ہوں، اور ہم رہتے بھی ہیں بالخصوص سرزمین ہندوستان کے اندر جہاں پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے یہاں سے سوال آتا ہے، ایسے معاشرے کے اندر اگر کوئی زنا جیسے قبیح جرم میں مبتلا ہو جائے اور اسلام کے ناحیے سے کوئی سزا متعین نہیں کی جا سکتی، ایسے موقع پر وہ کیا کرے؟ اگر وہ شرمندہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس کا معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا، اسلامی قانون نافذ ہے، حد نافذ کر دی گئی، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا. اگر وہ سچی نیت سے توبہ کر لیا، حد نافذ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ بلا شبہ معاف کر دے گا. جن کا معاملہ پینڈنگ رہ گیا، ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اب ایسے معاشرے کے اندر اگر کوئی زنا جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، یہ معاملہ اللہ رب العالمین پر منحصر ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے سچی توبہ کرنے کی بنیاد پر، یا اللہ چاہے کل قیامت کے دن اس سزا سے دوچار کر دے جو سزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر ذکر کیا ہے. ہم کیسے اس زنا کے، اس قبیح جرم کے قریب جا سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے شریعت اسلامیہ کا فقہ کا ایک قاعدہ ہے، الجزاء من جنس العمل ولو بعد حین، کہ جو کرو ہے بھگتو گے. جو آپ نے کیا ہے جرم، بعد میں آپ کو بھگتنا ہوگا. اہل علم لکھتے ہیں ایک انسان اگر زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کاری کسی عورت سے کر لیتا ہے یا عورت بدکاری کر لیتی ہے، یہ ایک قرض ہے. یہ ایک قرض ہے جو بعد میں جا کر کے ان کی بہنوں کی طرف لوٹے گا، ان کی بیویوں کی طرف لوٹے گا، ان کی ماؤں کی طرف لوٹے گا. اسی وجہ سے ایک صحابی رسول آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور زنا کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سمجھایا، کیا تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تم برداشت کر لو گے؟ کہتے ہیں نہیں. یہ حدیث بتلاتی ہے یہ ایک قرض ہے، آج تم کرو گے کل تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے گا. آج تم اس غلیظ کام میں مبتلا ہوگے، کل تمہاری بہنیں مبتلا ہوں گی، کل تمہاری بیٹیاں مبتلا ہوں گی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی والے انداز میں صحابی رسول کو جواب دیا، کیا تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کیا تم برداشت کرو گے؟ تمہاری بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے برداشت کرو گے؟ جب یہ تم برداشت نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی. لہذا یہ قرض ہے، اس ناحیے سے بھی ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے، اس ناحیے سے بھی ہمیں اس معاملے میں سنگینی برتنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اہل علم کہتے ہیں شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے بلا شبہ یہ زنا ہی ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ میری نگاہ میں قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے بلا شبہ یہی گناہ ہے زنا.
اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ زنا کے اسباب و عوامل کیا ہے، ایک انسان بالخصوص آج کے سماج و معاشرہ کے اندر زنا کے اتنے قریب کیوں جا رہا ہے، زنا اتنا عام کیوں ہو گیا ہے، اس کے جو اسباب ہیں، عوامل ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قبیح جرم سے ہمیشہ بچائے رکھ۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل